الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله المولان العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت اور مسجد میں خواتین اور بچوں کے حوالے سے اسلامی تعلیمات. چونکہ ہمارا یہ مرکز الحمدللہ نیا آباد ہوا ہے اور یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح معنوں میں اسلامی مرکز اور اسلام کی وہ مسجد کی جو اہمیت ہے اس کے مطابق اس کو بنائیں. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں صرف اللہ کی عبادت اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اس کا محور اور مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کے موقع پر، تو جیسے ہی قباء پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد تعمیر کی. مسجد قباء آج بھی موجود ہے. 5 روز آپ نے قباء میں قیام کیا، لیکن 5 روز کے لیے بھی آپ نے مسجد تعمیر فرمائی. اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پہنچتے ساتھ مدینہ میں نزول کرتے ہوئے جو پہلا آرڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیا، جو پہلا حکم دیا، جو پہلا فرمان جاری کیا، وہ مسجد کی تعمیر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی رہائش کا مسئلہ تھا، لیکن آپ نے اس کو اولویت نہیں دی. سینکڑوں صحابہ کی رہائش کا مسئلہ تھا، آپ نے اس کو بھی ثانوی حیثیت دی. لوگوں کے روزگار کا مسئلہ تھا، اس کو بھی ثانوی حیثیت دی. لیکن جو پہلا کام کیا وہ تھا مسجد کی تعمیر. اور پھر وہ جو مسجد ہے اس کو بنانے میں بذات خود حصہ لیا. پہلے تو اس کے لیے زمین خریدی. وہ جو 2 نوجوان تھے، سہل اور سہیل، جن کی زمین تھی وہ دینے پر راضی تھے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہم قیمت دیں گے. ان کو ان کی زمین کی قیمت دی اور پھر اس پر مسجد تعمیر کرنے کا جب فیصلہ فرمایا تو خود اس میں حصہ لیا. گارا مٹی اٹھانے میں،
پتھر اٹھانے میں، اس کی دیواریں چننے میں اور بنانے میں، ہر کام میں۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے ذوق اور شوق سے مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، اور مسجد کی تعمیر کرتے ہوئے وہ ایک گیت بھی گا رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے، خوش ہوئے اور جواب دیا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ تو ذوق اور شوق سے سب نے مسجد کی تعمیر کی۔ اور یہ جو مسجد ہے، مسجد نبوی، یہ صرف 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی مرکز تھا۔ مسجد قائم کرنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک طرف صفہ کا چبوترا قائم کیا۔ آج جو لوگ مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں تو حجرات کے بالکل متصل صفہ کا چبوترا ہے۔ یہ دراصل مسلمانوں کی پہلی ریزیڈینشل یونیورسٹی تھی، اقامتی درسگاہ تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ 80 سے لے کر 400 صحابہ وہ اس میں بیک وقت قیام پذیر رہتے تھے۔ ان کی رہائش، ان کی خوراک کا انتظام ہوتا تھا، اور ان کی تعلیم کا انتظام ہوتا تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیم جب ہم کہتے ہیں نا تو صرف قرآن اور سنت کی تعلیم نہیں، بلکہ ان صحابہ کو کتابت سکھائی گئی، اس صفحہ میں لکھنا پڑھنا، ان کو ریاضی سکھائی گئی، میتھمیٹکس، اور ان کو بین الاقوامی زبانیں سکھائی گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسی یونیورسٹی کے فارغ شدہ یعنی سمجھ لیں کہ ایلومنائی ہیں اور اس کے طالب علم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص ہیں، کاتب رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ ان کو 5 بین الاقوامی زبانیں آتی تھیں، اور یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے سیکھی۔ انہیں عربی تو آتی تھی، عربی ان کی زبان تھی، انہیں عبرانی زبان آتی تھی، تورات کی زبان، انہیں مصریوں کی زبان قبطی وہ آتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران سے کچھ وفود آئے، تو ظاہر وہ فارسی بولتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر صرف 15 دن میں انہوں نے فارسی زبان سیکھی۔ تو اس یونیورسٹی میں جو صفہ کے نام پر قائم تھی، بین الاقوامی زبانیں بھی وہ لوگ سیکھتے تھے، اور یہ اس دور کی بات ہے۔ حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن قعب، حضرت ابو ہریرہ، یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں صفہ کے۔ بعد میں یہ مشاہیر بنے، اور بعد میں یہ معلمین بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توصیف بھی فرمائی اور ان کو تعلیم اور تعلم کے کام پر لگایا بھی۔ صفہ ایک طرف تو یونیورسٹی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک دستہ بھی تھا، کانٹینجنٹ تھا، اور ظاہر مدینہ بالکل دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، تو مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک چوکس دستے کی ضرورت تھی کہ جو کسی وقت بھی تیار ہو اور دشمن پر جا کر چھاپا مار سکے۔ تو یہ لوگ جہاد کے لیے بھی تیار رہتے تھے، اور جہاں جانا ہوتا ہے انہوں نے فوراً موجود ہوتے تھے، حکم ملتا تھا اور جا کر کارروائی کر کے واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ ایک فوجی مرکز بھی تھا، GHQ بھی تھا، ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ اسی طرح یہاں پر شورا منعقد ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور دور صحابہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی مسجد یہ پارلیمان کا کردار ادا کرتی تھی، پارلیمنٹ کا۔ تمام اہم فیصلے وہ مسجد میں ہوئے۔ غزوہ بدر کی جو شورا ہوئی ہے مسجد میں ہوئی ہے،
غزوہ احد کی جو شورا ہوئی ہے وہ مسجد میں ہوئی ہے، احزاب کی شورا مسجد میں ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، حضرت عمر کے دور میں ایک شورا مسلسل 40 دن تک جاری رہی، اور وہ مسجد نبوی میں نمازوں کے وقفے کے بعد وہ چلتی رہی۔ تو یہ مسجد، یہ پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کرتی تھی۔ پھر اس مسجد میں یہ بین الاقوامی وفود یہاں آتے تھے، یہ پبلک سیکریٹریٹ سمجھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملاقات کرتے تھے۔ 9 ہجری میں نجران سے 20 عیسائیوں کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، تو ان کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگوائے گئے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں ملاقات کی۔ اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ عمرہ پہ جائیں گے ریاض الجنہ میں، تو 7 ستون ہیں، اس میں سے ایک ستون کو ستون الوفد کہتے ہیں، وفود۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ پھر آپ، یہ مسجد عدالت بھی تھی، یہاں لوگ آ کر اپنے مسائل پیش کرتے تھے، یہاں پر باقاعدہ پھر عدالتی کارروائی ہوتی تھی، اور مقدمہ چلتا تھا، گواہ پیش ہوتے تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر فیصلے ہوتے تھے۔ اور یہ مسجد، اس کو ضرورت کے وقت قید خانہ بھی بنایا گیا، بدر کے قیدیوں کو مسجد نبوی کے ستونوں سے پتہ گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد جو تھی وہ ایک محور تھی مسلمانوں کا، اور آج تو شاید یہ لوگ نہ مانیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حبشہ سے ایک دستہ آیا، طائفہ آیا، اور انہوں نے وہاں اپنے کھیل اور کرتب دکھائے۔ مسجد نبوی کے صحن میں حبشہ کے کھیلنے والے کھلاڑی آئے، انہوں نے اپنے کھیل کے تماشے کے کرتب دکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی کہ میں نے بھی دیکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے سامنے کھڑے ہوئے، اور آپ کی پشت کی آڑ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہوئی، اور آپ کے شانہ مبارک سے اس طرح جھانک کر انہوں نے، یعنی پردے کا خیال بھی رکھا، لیکن وہ سارا کچھ دیکھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ مساجد میں عورتوں کا کیا کردار ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بخاری شریف میں یہ حدیث 865 نمبر پر ہے، 865، اور صحیح مسلم میں 442 پر متفقن علیہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عورتیں تم سے رات کو مسجد جانے کی اجازت مانگے تو انہیں اجازت دے دو۔ رات کی نماز یعنی عشاء کی نماز یا فجر کی نماز میں اگر وہ مسجد جانے کی اجازت مانگے تو انہیں روکو نہیں، اجازت دے دو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں فرض نماز کے لیے مسجد آتی تھیں تو وہاں مسجد میں الگ جگہ نہیں تھی ان کے لیے، تو ہوتا یہ تھا کہ مرد آگے کھڑے ہو جاتے تھے، عورتیں پچھلی صفوں میں کھڑی ہوتی تھی، اور جب نماز ختم ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے رہتے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ عورتیں پیچھے سے چلی جائیں۔ جب وہ چلی جاتی تھی تو پھر یہ اٹھ کر جاتے تھے۔ یہ بھی بخاری شریف کی یعنی حدیث ہے 866۔
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی جاتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض کسی عورت کے پاس اپنی چادر نہیں ہوتی تھی تو دو عورتیں ایک چادر میں لپٹ کر وہ مسجد جاتی تھی لیکن نماز نہیں چھوڑتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صحیح روایت ہے مسند احمد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور انہیں بغیر خوشبو کے اور سادہ کپڑوں میں نکلنا چاہیے۔ یہ بہرحال منع کیا گیا ہے کہ عورت زیب و زینت کے ساتھ یا سنگھار کے ساتھ مسجد نہ آئے اور ایسے زیور بھی پہن کر نہ آئے جو بج رہے ہوں، تاکہ اس کے آنے اور نہ آنے کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پھر بچے کی رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ عورتیں مسجد آتی تھیں اور ساتھ شیرخوار بچوں کو بھی لے کے آتی تھیں۔ چھوٹے بچوں کو ظاہر گھر چھوڑ نہیں سکتی تو ساتھ لے آتی تھی، اور بچہ روتا ہے اور اس کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے، بجائے اس کے کہ اس عورت کو منع کر دیں کہ اس کو کیوں لے کے آئی ہو۔ ہمارے ہاں دیکھیں نا ماحول آج کل مسجدوں کا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہو۔ یہ صحیح بخاری کی 868 نمبر حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ کہ عورتیں بلکہ ان کے ساتھ شیرخوار بچے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد آیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء اس پر متفق ہیں کہ عورت کے لیے گھر کی نماز افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد آنا چاہے تو اسے مسجد سے روکنا نہیں چاہیے، اور خاص طور پر جمعہ کی نماز، اس میں چونکہ خطبہ ہوتا ہے، اس میں چونکہ تعلیم اور تعلم ہوتا ہے، تو اس میں عورت کا آنا بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب عورت آئے گی تو بچے بھی آئیں گے، تو بچوں کے آنے پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور بچے روتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں تو اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے نقل کرتے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین کو ساتھ مسجد لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، درمیان نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ کیا۔ حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ بچہ آپ کی پشت پر سوار ہے اور آپ سجدے میں، لہٰذا میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور آپ نے دوران نماز طویل سجدہ فرمایا ہے، ہمیں یہ گمان ہو گیا تھا کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے، یعنی یہ خود ہی نہ اتر جائے، میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی، وہ مسجد کے ساتھ بہت ان کا شغف تھا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ ایک دفعہ بدوانہ معاشرہ تھا، ایک بدو آیا اور اس نے مسجد کی دیوار پر تھوک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ وہ خاتون کہیں موجود تھی صفائی والی، اسے آپ کے چہرے انور سے لگا کہ آپ کو یہ بات بری لگی۔ وہ فوراً اٹھی، اس نے اس کو صاف کیا اور اس کی جگہ خوشبو لگا دی۔
وہ عورت چند دن نظر نہیں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے، اور ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی، خود ہی اس کا جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ یعنی قابل ذکر خاتون نہیں تھی، غریب سی خاتون تھی، لوگوں نے کہا رسول اللہ کو کیا تکلیف دینی، خود ہی اس کا جنازہ پڑھا دیا، دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، اطلاع دینی چاہیے تھی۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس کا جنازہ پڑھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ کتنا شغف تھا اور ان کے لیے کس قدر اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں بھی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ قائم رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے نکاح میں مہر کی بڑی بڑی رقمیں رکھنی شروع کر دی ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج کے بعد اگر کسی نے 40 اوقیہ چاندی سے زیادہ مہر رکھا تو وہ زیادہ مال میں اسے لے کر بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ خطبہ میں کھڑے کھڑے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ ابھی ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عورتوں کی صف سے ایک دراز قد خاتون کھڑی ہو گئی، اور اس نے کہا اے عمر، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ، اگر تم کسی عورت کو سونے یا چاندی کا ڈھیر دے دو تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ جب اللہ مہر کی حد مقرر نہیں کر رہا اور اجازت دیتا ہے کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی مہر میں دے سکتے ہو، اور اگر دے دیے واپس نہیں لوگے تو آپ کیسے لے سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مرد نے غلطی کی ہے، عورت نے ٹھیک بات کی۔ اسی وقت اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ لہٰذا مسجد کے جو ماحول ہے یہ بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے بڑا کنڈیوسو ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے لیے آنا آسان ہو اور وہ آنا چاہیں، اور خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ دیکھیے مسجد میں اگر بچے نہیں ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آج سے 20 سال 25 سال بعد مسجدیں خالی ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی۔ لیکن اگر مسجد میں بچے آتے ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ آئندہ آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہوگا۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ نماز میں یہ دعا کرتے ہیں نا، تو یہ تبھی ہوگی جب آپ کے ساتھ آپ کے بچے آئیں گے۔ جب ہم قبر میں ہوں گے، یہ بچے بڑے ہوں گے اور یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر آج بچے ہمارے ساتھ مسجد میں نہیں آتے تو یہ سمجھ لیں کہ آئندہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ذرا سا اگر اچھا جہاں بچے ہوں گے وہ تو شور کریں گے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ بچوں کی الگ صف نہ بناؤ، اس لیے کہ بچوں کی جب الگ صف ہوتی ہے، سارے بچے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تو بچوں کو اپنے درمیان کھڑا کرو تاکہ وہ نماز بھی پڑھ لیں، نماز کی انہیں تربیت بھی ہو جائے اور کوئی مسائل بھی نہ ہو۔ لہذا مساجد کو بچوں کے لیے پرکش، ایسی مساجد ہیں الحمدللہ جہاں امام صاحب کا بچوں کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، انہوں نے بچوں کے لیے چاکلیٹ رکھی ہوتی ہے، وہ نماز میں آنے والے بچوں کو چاکلیٹیں دیتے ہیں۔ ایک تجربہ ہم نے پچھلے سال کیا، پچھلے سال تو ایک مسجد میں کیا تھا، اس دفعہ 3-4 جگہ کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں امام صاحب کو یہ انہوں نے اعلان کیا مختلف مساجد میں کہ جو بچے سارا رمضان باجماعت نماز پڑھیں گے انہیں انعامات دیے جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں بچوں کا ذوق اور شوق بڑھتا ہے، مسجد کے ساتھ ایک تعلق بڑھتا ہے، بچے آتے ہیں اور وہ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ پچھلے سال ایک
ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کہ ایک الجزائر کا عالم ہے، وہ تراویح پڑھا رہا ہے یا نماز پڑھا رہا ہے، اور ایک بلی آتی ہے اور وہ گھومتے گھومتے امام صاحب کے کندھے پہ چڑھ جاتی ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، بلی اس کے کندھے پر چڑھی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں غیر مسلموں نے اسے دیکھا، اربوں لوگوں نے، اور اس کو پسند کیا۔ تو یہ ایک مساجد کا ایسا امیج کہ جس میں جانور بھی آ کے سکون محسوس کریں۔ ذرا کتے کو تو اجازت نہیں دی جا سکتی مسجد میں، کتا نجس ہے، لیکن بلی جو ہے یہ نجس جانور نہیں ہے۔ یہ اگر مسجد میں آ جائے اور اس کا خطرہ نہ ہو کہ کوئی گندگی کرے تو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، تو بچے کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے اپنے مساجد کو بچوں کے لیے کھولیں، اپنی مساجد کو خواتین کے لیے کھولیں، اور اس میں کوئی غیر ضروری تشدد یا سختی وہ دین کے کوئی بھلائی نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے۔ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، دین کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تمام تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات ایک اور کہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں تشدد کا عنصر یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ ہمارا دشمن اٹھاتا ہے۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلے ہمیں ہماری سائیکی ڈیولپ کی گئی، ہمیں بارود کے ڈھیر پر بٹھایا گیا، اور اب ہمارے ہاتھوں میں ماچس پکڑا دی گئی۔ یہ سارا ایک پوری پلاننگ سے ہوا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو بہرحال بہت شعور اور بہت تحمل اور بہت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پچھلے 2-3 ہفتے پہلے لاہور میں اچھرا میں ایک واقعہ ہوا کہ خاتون نے ایک ڈریس پہنا ہوا تھا، ایک لباس، اور اس پر عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا، لوگ سمجھے قرآن لکھا ہوا ہے، اور ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ 2 دن پہلے بستی لالا رخ چوک میں ایک مخبوط الحواس شخص اچانک وہ آیا، اور اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور لائٹر تھا، اور اس نے قرآن کو آگ لگا دی۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، قرآن کو بچایا، اور اس کو یہ اللہ کا شکر ہے کہ خود کچھ نہیں کہا، پولیس کے حوالے کر دی۔ لیکن یہ سادہ واقعات نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی آپ کو چھیڑ رہا ہے، یہ کوئی آپ کو تشدد پہ ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی میں اس پر بڑا سوچتا رہا کہ ایک شخص کو کیا پڑی ہے وہ آ کر چوک میں کھڑے ہو کر قرآن جلائے؟ لازماً کسی نے اس کو اس بات پر اکسایا ہے۔ یعنی ایک نشئی شخص جو لگ رہا ہے کہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے یا نشے کا عادی ہے۔ اب آپ دیکھیں، جو نشئی ہوتا ہے نا، وہ تو گھر کی چیزیں بیچتا ہے، وہ تو چوری کرتا ہے۔ اب اسے اگر کوئی کہے میں تمہیں 10,000 روپے دوں گا، 50,000 روپے دوں گا، تم یہ حرکت کرو، تو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ وہ پیچھے کون ہے اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس نے تو جرم کیا ہے، اس کو تو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ جو پیچھے ہے اسے جب تک تلاش نہیں کریں گے یہ اشتراک ہوتے رہیں گے، اور وہ جو پیچھے ہے نا وہ آپ کے معاشرے میں آگ لگانا چاہتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے راؤ کا ایجنٹ ہو، وہ ہو سکتا ہے دشمن کی کوئی کارروائی کرانا چاہتا ہو۔ لہذا پورے صبر اور تحمل سے ایسا کوئی بھی واقعہ ہو جائے، اب تو یہ عام معمول بن گیا ہے، تو خود سے قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے اور خود سے فیصلہ، ادھر کچھ لوگوں نے کہا اسے آگ لگا دو، بہت اللہ کا شکر ہے کسی نے یہ حرکت نہیں کی، ورنہ دنیا میں جو تماشا بنتا وہ آپ دیکھتے۔ تو خود سے کوئی کارروائی کرنے کے بجائے لوگوں کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ یہ دین کی تعلیمات میں سے ایک ہے، یاد رکھیے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ انتشار کی طرف جائے گا، انارکی کی طرف جائے گا، ظلم کی طرف جائے گا، اور ہمارا دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے اس پر نوجوانوں کو بھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اس پر علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس پر مساجد سے بھی آواز اٹھنی چاہیے، اور اس پر پورے معاشرے کے اندر صبر، تحمل اور برداشت کا ایک پیغام بھی پہنچانا چاہیے۔
اور آخری ایک اور کمنٹ کہ اس وقت سپریم کورٹ میں قادیانیوں کے حوالے سے ایک پٹیشن، ریویو پٹیشن وہ جمع کی گئی ہے، اور الحمدللہ ہم اس میں شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے 6 فروری کو ایک فیصلہ دیا تھا، میں نے یہاں اس جمعے میں اس پر بات کی تھی، اس پر پھر ہم سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں ہم نے نظر ثانی کی ایک اپیل دائر کرا دی۔ اب ہم آپ کے اس مجلس کے تھرو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر ریویو کرے اور اس میں جو قادیانیوں کے لیے ایک راہ نکالنے کی گنجائش دی گئی ہے اس راستے کو واپس لے، بند کرے، اس لیے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کا تحفظ کرنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور ہم قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے 24 کروڑ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ اگر عدالتیں ایسے فیصلے کرے گی اور اس کا ریئیکشن روڈوں پر نکلے گا تو پھر کسی کو گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آگ تو ہم خود لگا رہے ہیں۔ لہذا اداروں کو اپنا پورا اپنے مقام کا احساس ہونا چاہیے، اور ایسے جتنے بھی وہ فیصلے کریں اس میں ان تمام حساسیتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔